بلکہ جیسے تلاوت کرتے ہیں ویسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی، ان کی توصیف بیان کی گئی ایک بات، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ سے ارادہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف کی جائے تاکہ لوگ قرآن مجید کی عظمت کو جانیں، اور جب لوگ قرآن مجید کی عظمت کو جانیں گے تو کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہم جس زمانے میں موجود ہیں، گزشتہ 2-3 دن پہلے، ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مختلف طرح کے وار ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سویڈن کا ایک شخص ہے جو گمنام ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی خار کا اظہار کیا، اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اپنی عداوت کا اظہار کیا، اور قرآن مجید کی بے ادبی کی۔ العیاذ باللہ، قرآن مجید کو جلایا، العیاذ باللہ، قرآن مجید کو اپنے پاؤں تلے روندا۔ تو اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ تو ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ سب کے سب سراپا احتجاج ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ساری دنیا کے مسلمان نے اپنا قانونی حق ادا کیا، اور قانونی حق کیا ہے، جمہوری حق کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج کرنا ہر ملک کے شہری کا قانونی، جمہوری، آئینی حق ہے۔ تو وہ کر رہے ہیں، ساری دنیا سراپا احتجاج ہے، فقط اس لیے کہ ساری دنیا صرف مسلمان پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یا صرف 1-2 ملک میں تو نہیں ہے، 56 ممالک ہیں جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، جہاں اسلام کا جھنڈا چلتا ہے، جہاں کا قانون اسلامی قانون کہلاتا ہے۔ اب نافذ کرنا یا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے، جہاں کا قانون اسلامی قانون کہلاتا ہے، جہاں اسلامی شعائر موجود ہیں، وہ 56 سے 57 ممالک ہیں۔ تو ساری دنیا میں، اور اس کے علاوہ یہ تو وہ ملک ہیں جو جو اسلام کے نام پر ہیں اور جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی مسلمانوں کی کم تعداد تو نہیں ہے۔ برطانیہ ہے، خود ہندوستان ہی ہے، وہاں پر بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، بلکہ ابھی پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک میں ہو یا غیر اسلامی ملک میں ہو، انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف وار کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے شعائر کی بے ادبی کی جائے۔ اس سے انہیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو حاصل یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دکھ پہنچانا ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں، ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دکھ پہنچے۔ اور دوسرا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی مذہبی عقیدے یا کسی مذہبی چیز کی توہین کی جائے تو مسلمان سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا ملک کچھ نقصان پذیر ہو جاتا ہے، ان کے ملک میں کچھ افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، ان کا ملک غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، انہیں ہونا بھی چاہیے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں اس کا احتجاج کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کا قانون یا کسی بھی ملک کا مذہب یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مذہب کی کتاب کی بے ادبی کی جائے۔ ساری دنیا کا یہ عالمی قانون ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان صرف اللہ کو ماننے والے، مسلمان صرف قرآن مجید کو ماننے والے، اس کے علاوہ کسی کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جتنی
آسمانی کتابیں ہیں ان کتاب پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کتاب اصلاً موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں بھی ہیں وہ سب کے سب تحریف اور تعویل کی نظر ہو گئی، ان میں تبدیلی کر دی گئی، ان میں تحریف کر دی گئی، اور وہ اصلاً اب آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تورات اور انجیل جو بھی موجود ہیں، صرف قرآن مجید اصلاً اپنا کتاب الہی ہے ایک۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ جو غیر آسمانی کتابیں ہیں ان غیر آسمانی کتابوں میں ہندوؤں کی کتابیں ہیں، سکھوں کی کتابیں ہیں، ہر مذہب کی الگ الگ ایک کتاب ہوتی ہے جسے آپ مذہبی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام مذہبی کتابوں کو مسلمان مانتے نہیں ہیں۔ ہندوؤں کی جو کتاب ہے، وید ہے، رامائن ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی مذہبی کتاب ہے، مسلمان انہیں نہیں مانتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اور جو ممالک کے لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں، سکھوں کی جو کتاب ہے ان کی بھی کتاب ہے، مذہبی کتاب جو وہ پڑھتے، جیسے ہم صبح کے وقت اپنا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم اسے مذہبی کتاب کیا مانیں گے؟ ہم جو آسمانی کتاب ہے ان آسمانی کتابوں کو بھی وہ کتاب نہیں مانتے جو کتاب اتری تھی۔ ہم اسے آسمانی کتاب تو مانتے ہیں لیکن تحریف شدہ کتاب مانتے ہیں، تبدیل شدہ کتاب مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ مسلمان قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو، چاہے وہ آسمانی کتاب ہو یا غیر آسمانی کتاب ہو، اسے اصلاً کتاب الہی نہیں مانتے۔ اس کے باوجود آج کے دن تک ساری دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی عقیدے کی کتاب کی بے ادبی کرے۔ ساری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کی عقیدے کی کتاب، کسی بھی مذہب کی مذہبی کتاب کی بے ادبی کرے، بے توقیری کرے، بے تعظیمی کرے۔ حالانکہ ہم اس کتاب کو کتاب الہی نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو مذہبی کتاب مانتے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم نہ مانتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بے توقیری کریں، ہم اسے پاؤں تلے روندیں، ہم خدا نخواستہ اس کو جلائیں۔ ساری دنیا کے مسلمان قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں تو اسے آسمانی کتاب تو مانتے لیکن موجودہ آسمانی کتاب کو اصل کتاب نہیں مانتے۔ اس کے باوجود ساری دنیا میں ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان کتابوں کی بے توقیری کرنے والا ہو، جو ان کتابوں کی بے ادبی کرنے والا ہو، جو ان کتابوں کو پھاڑنے والا ہو، ان کتابوں کو پاؤں تلے روندنے والا ہو، ان کتابوں کو جلانے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے، اس کے باوجود ساری دنیا میں مشہور مسلمانی شدت پسند ہے، مسلمان دہشت گرد ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ توہین نہیں کرتے اور یہ ہماری تعلیمات بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کبھی ہندوؤں کو دیکھیں وہ قرآن مجید کی بھی توقیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسری طرف کبھی عیسائیوں کو دیکھیں، کبھی یہودیوں کو دیکھیں وہ قرآن مجید کی بے توقیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی خدا نخواستہ العیاذ باللہ پاؤں تلے رونتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی جلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ یہ سب کچھ کرتے ہماری اصلاً آسمانی خدائی کتاب کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ساری دنیا میں وہ مہذب شہری کہلاتے۔ انہیں شدت پسند کوئی نہیں کہتا، انہیں دہشت گرد کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ الٹا قانون فقط مسلمانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قوت ہماری ہونی چاہیے تھی وہ قوت ہماری نہیں ہے۔ تو آج ساری دنیا کے مسلمان قرآن مجید کی بے توقیری کرنے پر، جو سویڈن کے ایک شخص نے قرآن مجید کی بے توقیری کی، تو ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور کوئی کسی بھی طرح سے احتجاج کر رہا ہے، کوئی ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا، بعض ایسے بھی علماء ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ احتجاج جو آئینی ہو، جمہوری ہو، مذہبی ہو، اس احتجاج کی اجازت ہے، وہ جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک احتجاج اور بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے مذہبی مسلمات کی توہین ہو آپ احتجاج کریں، ان کے
ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کا عملی بائیکاٹ کیا جائے، عملی بائیکاٹ کیا جائے۔ اور عملی بائیکاٹ کیسے؟ جب وہ ہماری مسلمات، مذہبی عبادت گاہیں یا مذہبی کسی بھی چیز کی توہین کریں، ہم مسجد بھرو تحریک کی کال دیں، مسجدوں میں اضافہ کی بات کریں، نمازوں کی مزید اور پابندی کریں۔ اور اب جب ساری دنیا میں قرآن مجید کی بے توقیری کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بائیکاٹ بھی کریں، ہم مختلف احتجاجوں میں حصہ بھی لیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ نیت کریں کل تک ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے تھے، اب ساری دنیا میں اس قرآن مجید کی بے توقیری کی جا رہی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہماری اب یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ کل تک اب ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے تو اب ہم مزید قرآن پڑھیں، کل تک ہم قرآن پڑھتے تھے تو اب ہم اس قرآن میں مزید اضافہ کر کے پڑھیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ تو عجیب ہی بات ہے، ہم جتنا انہیں مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی یہ مذہب سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی ہونا چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کو میرا رب پسند فرماتا ہے، میرے رب کے نبی نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ قرآن مجید کی کما حق تلاوت کرتے ہیں اصل میں وہ رب پر، قرآن پر ہی ایمان لانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو رب پر ایمان لانے والے اور قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ دے، قرآن مجید کے ساتھ ناشکرا پن کرے، تو بس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو آج جو ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں، قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اگر تم قرآن چھوڑو گے تو خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے والے، رب پر ایمان لانے والے، رب کے نبی پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے نا کہ وہ حق کیا ہے؟ تو پھر امام قرطبی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے مجھ پر ایمان لانے والے تو وہی ہیں جو قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو آپ بتائیں کہ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان حق تلاوته اذا مر بذکر الجنت سأل اللہ الجنہ واذا مر بذکر النار تعوذ اللہ من النار او کما قال۔ فرمایا حق تلاوت یہ ہے کہ تلاوت کے دوران جب بندہ جنت کے ذکر سے گزرے تو وہاں رب سے جنت کا طلب کرے، اور جب بندہ تلاوت کرتے ہوئے دوزخ کے ذکر سے گزرے تو رب سے دوزخ کی آگ سے پناہ چاہے۔ یہ ہے حق تلاوت۔ یہ تو ایک قول ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے جو حضرت امام ابن کثیر اور امام قرطبی نے دونوں نے لکھا، امام سیوطی نے بھی لکھا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حق تلاوت کیا ہے، فرمائے والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوته ان يحرم ما حرم اللہ ويحل ما حلہ القرآن۔ فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حق تلاوت یہ ہے ان يحل ما احل اللہ ویحرم ما حرمہ اللہ ویقرأ
دائماً ابدا. فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حلال ہے اس حلال کو حلال جانے، اور جہاں حرام کا ذکر ہے اس حرام کو حرام جانے. وَيَقْرَأُ كَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ دَائِمًا، اور قرآن مجید کی ایسی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے جیسے قرآن اترا ہے. یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے اور اس تلاوت میں ہمیشگی رکھے، ہمیشگی اس تلاوت میں رکھے، اور اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے. تو قرآن مجید ہمیں یہ دعوت مطالعہ دیتا ہے، دعوت قرات دیتا ہے کہ تم ادھر ادھر نہ جاؤ بلکہ میری تلاوت کرو. مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، دوزخ سے بچنے والے اعمال کون سے ہیں. یہ سب کچھ کون سی کتاب بتاتی ہے؟ رب کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے اعمال کون سے ہیں. جب یہ ساری باتیں جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہیں، جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جب یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمیں پھر کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمان ادھر ادھر در در کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والی کتاب تھی اسے اب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو اب گھنٹوں ہم سوشل میڈیا پہ مصروف ہوتے ہیں. اگر ہمیں وقت نہیں ملتا تو تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا، جبکہ اصل فلاح یہی ہے. اثارِ بفی دوبارہ شروع کر دیتا ہے. فرمایا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. کیا اب بھی یہ ہم اس طرف راغب نہ ہوں کہ ہم قرآن مجید کو سینے سے لگائیں؟ فقط قرآن مجید گھر میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید برکت کی کتاب ضرور ہے، لیکن قرآن مجید کا مقصد برکت نہیں ہے. قرآن مجید کا مقصد ہے اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے اعمال کو سمجھا جائے، اس کے حلال کو حلال جانا جائے، حرام کو حرام جانا جائے. ایک روایت، ایک قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، جو قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور پھر دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو قرآن شروع سے پڑھے جیسے ہی ختم ہو پھر شروع کر دے. یعنی وہ قرآن روکے نہیں، قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہ چھوڑے، اپنی زندگی کا کوئی دن خالی نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ رب کا پسندیدہ عمل ہے. بلکہ فرمایا رب کا سب سے زیادہ افضل عمل یہی ہے. کتنی آسانی سے ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رہے ہیں. جو سب سے افضل عمل ہے اب وہی ہماری زندگی میں نہیں ہے. صبح اٹھے اپنے کام پر، رات آئے تھکے ہارے آئے، گھر کھانا کھایا سو گئے، اگر وقت ملا تو کچھ سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ لیا، گھنٹے 2 گھنٹے اپنی مصروفیات کر لی، پھر سو گئے. سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. بتاؤ ذرا قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، جو رب کا فرمان بھی موجود اور رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم کس قدر تلاوت کرنے والے ہو؟ وہ بے توقیری کر رہے ہیں، بے شک وہ برا عمل ہے، کوئی اس عمل کو اچھا نہیں کہے گا. لیکن قرآن گھر میں رکھ کر خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ تم اسے گرد آلود کر رہے ہو. تم کس قدر بے توقیری کر رہے ہو؟ تم کون سی قرآن مجید کی قدر کر رہے ہو؟ بے شک وہ بے توقیری کر رہے ہیں، لیکن کچھ اپنا حال بھی تو دیکھو. اگر وہ پلٹ کے پوچھ لیں کہ ہم تو بے توقیری کر رہے ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، اس وجہ سے بے توقیری کر رہے ہیں، تم مسلمان ہو، تم کس قدر اپنے قرآن کی عزت کر رہے ہو؟ ہے کوئی جواب؟ تم اپنی کتاب کی کس قدر عزت کر رہے ہو؟ تمہاری کتاب گھر میں رکھے برکت کے لیے رکھی جاتی ہے، یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سر پر رکھنے کے لیے تمہارے ہاں کتاب ہوتی ہے. تم کس قدر اس کی تلاوت کرنے والے ہو؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. امام
صاحب المتجر الرابح نے لکھا، وہ بہت ہی خوبصورت بات لکھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور فقہ حنبلی کے امام بھی ہیں. جیسے فقہ حنفی کے امام امام اعظم ہیں، فقہ شافعی کے امام شافعی ہیں، فقہ مالکی کے امام مفتی مدینہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہیں. ویسے ہی فقہ حنبلی کے امام احمد بن حنبل ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ انہی کے معتقد ہیں، انہی کے مقلد ہیں. فقہ حنبلی کے امام، بہت بڑا مقام و مرتبہ، بڑی علمی خدمات ہے، حدیث پر بڑی خدمت ہے. آج کے دن تک ان کی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا تھا ان پر. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. صاحب المتجر الرابح نے اس کو لکھا، فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی المنام، میں نے ایک رات اپنے رب کو خواب میں زیارت کی، میں نے خواب میں ایک رات اپنے رب کو دیکھا. فقلت، میں نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ما افضل ما تقرب بھی الیک المتقربون، اے رب، ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کے سبب تیرے بندے تیرے قریب ہو جاتے ہیں؟ ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی برکت سے تیرے عام بندے تیرے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں؟ قال بکلامی یا احمد، عرض کی، ارشاد فرمایا، اے احمد بن حنبل، جو عمل میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، جس عمل سے عام بندے میرے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ میرے کلام کی تلاوت ہے. قال، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، بفہم او بغیر فہم، اے رب، سمجھ کے پڑھنا مراد ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا مراد ہے؟ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس کی تشریح کے ساتھ پڑھنا، یا صرف پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنا؟ فرمایا کہ میرے نزدیک افضل ترین عمل میرے کتاب کی تلاوت ہے، اور میں ایسے بندے سے راضی رہتا ہوں، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، میں اسے راضی رہتا ہوں. تو ایک سوچ تو یہ بھی ہوتی ہے نا، ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، تو بھلے سمجھ نہ ہو، اتنا یقین تو ہے بحمد اللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اتنا یقین تو ہے کہ میرے رب نے جو لکھا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن یہ حق ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے. تو جب افضل ترین عمل خود رب کا فرمان، خود رسول اللہ کا فرمان، امام احمد بن حنبل نے جب اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو رب نے بھی فرمایا میرے نزدیک سب سے افضل عمل میری کتاب کی تلاوت ہے. تو پھر جب ایسا ہے تو پھر کتاب الہی کو چھوڑتے کیوں ہو؟ یہ چھوڑنے والی کتاب تو نہیں ہے، یہ پڑھنے والی کتاب ہے. لہذا اب جب ساری دنیا میں اسلام مخالف قوتیں قرآن مجید کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، قرآن مجید کی بے توقیری کر رہی ہیں، تو تم جہاں تک ہو سکے ان کا بائیکاٹ کرو. ان کے حوالے سے جو رد عمل تم دے سکتے ہو، اخلاقی طور پر، جمہوری طور پر، جو تمہارا آئینی حق ہے وہ حق استعمال کرو، لیکن ساتھ ساتھ ان کا اس طرح سے عملی بائیکاٹ کرو کہ تم اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اب سب ساری دنیا اس کلام الہی کی بے توقیری کر رہی ہے تو اب میں اس کی تلاوت مسلسل کروں گا. کل تک اگر میں نہیں کرتا تھا اب میں کروں گا، کل تک اگر کرتا تھا تو اب میں مزید کروں گا، اور کل تک اگر میں مزید کرتا تھا اب اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، کل تک اگر میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا تو اب اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا. قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، اپنی زندگی کے ہر دور میں، اپنی زندگی کے لمحات میں، شب و روز میں قرآن مجید کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ کا پیغام بھی ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام بھی ہے، نیک لوگوں کا طریقہ بھی ہے. اور پھر آؤ حضرت ان کا مہینہ جن کے مہینے کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی تو بات سنیں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ حسن سنجری سے خواجہ خواجگان کیسے بنے، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے تو ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا. دلیل العارفین آپ کی کتاب ہے، دلیل العارف آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے. اور حضرت قطب
قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جو آپ کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی جتنے عرصے صحبت اختیار کی، اس لمحے میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر جو جو گفتگو ہوئی انہوں نے لکھی ہے۔ فرمایا اسی میں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے جب پوچھا کہ آپ کلام الہی کی تلاوت کس قدر کرتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اگر وقت ملے تو میں اس سے زیادہ تلاوت کروں، لیکن اتنا تو میری زندگی کا حصہ ہے، ایک قرآن دن میں پڑھتا ہوں، ایک قرآن رات میں پڑھتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب جن کے ماننے والے ہم ہیں، جن کی نیاز کھانے کے لیے، جن کی نیاز سے برکت لینے کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، تو صرف خواجہ صاحب سے برکت ہی نہیں لیں بلکہ ان کی زندگی سے کچھ فیض بھی لیں، ان کی زندگی سے کچھ ترغیب بھی لیں، ان کی زندگی سے کچھ سبق بھی لیں کہ خواجہ صاحب کا تو طرز عمل یہ ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے، خواجہ صاحب کا طرز عمل تو یہ ہے کہ آپ دن میں ایک قرآن ختم کرتے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ دن میں ایک قرآن، وہ تو 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم کرتے۔ تم سے اگر پوچھا جائے سال میں ایک قرآن بھی ختم کرتے ہو کہ نہیں، تو جواب 0 آئے گا۔ تو تم کیسے رب کے ماننے والے؟ رب تو کہتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو میری کتاب کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ رب کا نبی یہ کہتا ہے کہ رب کا پسندیدہ عمل کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان یہ ہے کہ رب کا پسندیدہ عمل کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ خواجہ صاحب کا عمل بتاتا ہے کہ رب کا پسندیدہ عمل کثرت سے تلاوت کرنا ہے، تو تم کیسے رب کے بندے ہو کہ تم رب کی بھی نہیں مانتے، رب کے پسندیدہ عمل کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے؟ تم کیسے رسول اللہ کی امتی ہو کہ جو رسول اللہ کا پسندیدہ عمل ہے وہ تم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے؟ تم کیسے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے غلام ہو، ان کے فقیر ہو کہ وہ تو ساری زندگی روزانہ 2 قرآن کی تلاوت کریں اور تم سے سال میں 1 قرآن بھی نہ پڑھا جائے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ ہم ان سے کیا کہیں، وہ تو ہیں ہی بے توقیر، ہم ان سے کیا کہیں کہ ساری دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ان کی کتاب کو نہ ماننے والا ہو، لیکن ساری دنیا میں کوئی مسلمان کسی مذہب کی مذہبی کتاب کی بے توقیری کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرنے والے ہیں تو وہ کرتے ہیں تو یہ ان کی بددینی ہے اور بے وقوفی ہے کہ وہ ہماری کتاب کو جلا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کا نام روشن کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کی بے وقوفی کیسی ہے۔ کیا قرآن مجید میں صرف رسول اللہ کا ہی نام ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا بھی نام ہے، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام ہے علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے، ان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے کہ داؤد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ مطلب یہ ہے تم اگر عیسائی ہو تب بھی تمہارے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی کا نام اور تمہارے نبی کا ذکر اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہودی ہو تب بھی قرآن مجید کا احترام کرو، اس لیے کہ اس میں فقط محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ تمہارے بنی اسرائیل کے جتنے نبی گزرے ہیں اکثر نبیوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو تم اگر اس کی بے توقیری کرتے ہو تو اصل میں تم اپنے نبی کی بے توقیری کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہو گئے اور مسلمانوں کی کتاب کی بے توقیری ہوئی ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جتنے لوگ جو غیر مسلمین ہیں وہ سن لیں کہ مسلمان اگرچہ قرآن مجید کو کتاب الہی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ساری دنیا میں ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کی بے توقیری کرنے والا ہو۔
انہیں پاؤں تلے رونگنے والا ہو، انہیں جلانے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمان ساری دنیا میں شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ساری دنیا میں آپ دیکھیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جب قرآن کی بات آئے تو قرآن کی بے توقیری کرتے، انہیں جلاتے، پاؤں تلے رونگتے، العیاذ باللہ۔ اور اس کے باوجود وہ مہذب شہری ہیں۔ اصل میں وہ مہذب شہری نہیں، غیر مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہیں کہ وہ اپنے نبی، حالانکہ اگر خدا نخواستہ کسی کاغذ میں حضرت موسیٰ کا نام لگا ہو، مسلمان بھی اٹھے گا چومے گا، عیسائی بھی اٹھائے گا چوم لے گا، یہودی بھی اٹھائے گا چوم لے گا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کسی کاغذ میں لکھا ہو، عیسائی بھی چوم کر اونچی جگہ رکھے گا، یہودی بھی چوم کر اونچی جگہ رکھے گا۔ تو تم کیسے یہودی ہوئے، تم کیسے عیسائی ہوئے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، بلا مبالغہ درجنوں مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ تو تم اگر قرآن مجید کو پاؤں تلے رونتے ہو تو اپنے نبی کا نام بھی تو روند رہے ہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نہیں، بلا مبالغہ درجنوں مقامات پر نام ہے۔ تم اگر یہودی ہو تب بھی تمہارے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کی بے توقیری نہ کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے نبی کا ذکر موجود ہے، ان کے تذکرے موجود ہیں۔ جب تم قرآن مجید کی بے توقیری کرتے ہو تو اصل میں تم اپنے مذہب کی بے توقیری کر رہے ہو۔ جب تم قرآن مجید کی بے توقیری کرتے ہو تو اصل میں تم اپنے مذہب اور اپنے نبی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی بے توقیری کرتے ہو۔ یہ تو میرا پیغام ان کے لیے تھا، اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جیسے جیسے وہاں سے شدت بڑھتی جائے، آپ اپنے آپ کو مذہبی رنگ میں رنگتے جائیں، اپنا ذہن مذہبی بنائیے، اپنی زندگی کے طور طریقے مذہبی بنائیے۔ جب وہ اسلام مخالف قوتیں اسلامی شعائر کی بے توقیری کر رہی ہیں تو اب ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے، کل تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھیں، کل تک ہم نماز پڑھتے تھے تو اب ہم مزید اور پابندی سے نماز پڑھیں، اور ابھی قرآن مجید کی بے توقیری ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، تو بحیثیت مسلم ہر مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اب اس کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی تعلیم کی، قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی گونج ہو کہ ساری دنیا تلاوت قرآن مجید سے گونج جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس قدر روکنا چاہتے ہیں یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور بالآخر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب اگر مزید ہم کرنے لگے تو مزید ان کے جذبات میں، مزید ان کے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، لہذا پھر وہ یہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔